لیکن آج افغان جو امبیسڈر ہے اس نے کہا جی کہ ہم انڈین آرمی کو بلائیں گے ٹو فائٹ. لیجیے کہ طالبان خود پیش قدمی کر رہے ہیں، جنگ بندی کی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن افغان حکومت وہ بجائے اس بات پر آگے بڑھنے کے وہ بھارت سے مدد مانگ رہی ہے. تو سر بھارت کی مدد فراہم کرنے پر پورے خطے پر اس کا کیا اثر پڑے گا سر؟ دیکھیے، اگر بھارت یہاں پہ کسی کی مدد کرتا ہے تو پھر اس سے پراکسی وارز کا قصہ شروع ہو جائے، اور وہ پراکسی وارز اس طرح ہے کہ پھر اور بھی جو خطے کی قوتیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کو مدد کرنا شروع کر دیں گی، کیونکہ اس میں افغانستان کی اسٹیبلٹی میں رشیا، چائنا، پاکستان، ایران سب کا اس وقت انٹرسٹ موجود ہے، اور کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. تو بھارت کو اس اسٹیج کے اوپر یہ سمجھنا چاہیے پاکستان نے جو کہ جس کی سرحدیں ملتی ہیں اور اتنے ہمارے مفادات ہیں، اس کے باوجود ہم نے کہا نیوٹرل، اور نیوٹرل اسی وجہ سے کہ اگر ہم نے کسی کا ساتھ دیا تو یہاں خانہ جنگی ہوگی، پھر کسی اور کے پاس بھی جواز ہوگا کسی کا ساتھ دینے کا. اگر ہم طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے پاس جواز ہوگا کہ وہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں یا کسی اور کو. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. ٹارگیٹ آپ کا وہی سی پیک ہے. سی پیک میں بلوچستان فگر آؤٹ کرتا ہے، اگر اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ آپ کی گوادر بڑی اہم بندرگاہ ہے، سارا راستہ بھی وہیں سے گزرتا ہے جو یہ سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے ان کا سارا فوکس یہاں پہ تھا. اور جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ بھارت نے پاکستان کے سی پیک کو خراب کرنے کے لیے 22 ارب روپیہ را کو دیا ہے. اس 22 ارب روپے میں سے 19 ارب روپیہ کندھار والا جو ان کا سیٹ اپ ہے، کندھار اور اسپن بلدک کا، اس نے خرچ کرنا تھا یا اس نے کیا خرچ، کیونکہ ان کا مین ٹارگٹ بلوچستان تھا. لیکن آج افغان جو امبیسڈر ہے اس نے کہا جی کہ ہم انڈین آرمی کو بلائیں گے ٹو فائٹ فار دی گورنمنٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گریٹر ڈیزائن آف دی تھنگس میں امریکنز کا جو خلا ہے، جسے میں اب خلا نہیں سمجھتا، اسٹریٹجک انہوں نے موو کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور اپنی کاسٹ کو بچایا ہے. اگر اس کی جگہ افغان گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ، آفیشیل ریکویسٹ پہ انڈین آرمی آ جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے؟ جیسے آئے گی انڈین آرمی. میں یہ نہیں کہتا، میں تو امبیسڈر کی بات آپ سے کر رہا ہوں جو اس نے پریس میں کہی ہے. افغانستان میں جو صورتحال ہے، خانہ جنگی کے خدشات بڑھ رہے ہیں، جس کا یقیناً اثر ہمسایہ ممالک پر پڑے گا. امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد جہاں طالبان تیزی سے قبضہ کر رہے ہیں، وہیں جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی اس خطے کے اوپر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور افغانستان حکومت کو طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. آج پاکستان نے نہ صرف اپنے افغانستان کے ساتھ لگنے والے بارڈرز کو سیل کیا ہے، بلکہ کسی قسم کی آمد و رفت نہیں ہو رہی ہے، حتیٰ کہ تجارتی سامان سے جو لدے بھرے ٹرک ہیں وہ بھی وہیں کھڑے ہیں. چمن کی دوسری سائڈ پر طالبان قبضہ کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں. طالبان کی جاری کردہ ایک ویڈیو میں ویش اور چمن کے درمیان لگے گیٹ باب دوستی کے اوپر افغانستان کے جھنڈے کی جگہ طالبان کے سفید جھنڈے کو دکھایا گیا ہے. بھارت اس ساری صورتحال میں سب سے بڑا خود ساختہ سٹیک ہولڈر بنا ہوا ہے، جس کا بظاہر بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ نہیں لگتا. پھر بھی افغان فورسز طالبان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھارت سے مدد لینے کی بات کرتی ہیں. یہی نہیں، چند روز پہلے بھارت نے خفیہ طور پر اسلحہ بارود سے بھرے طیارے افغان فورسز کو بھجوائے. لہٰذا جہاں طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 85% علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، وہیں افغان حکومت انہیں روکنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے. بھارت میں تعینات افغان سفیر ایک طرف بھارت سے عسکری مدد لینے کا اعتراف کرتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان سے بات چیت ناکام ہوتی ہے تو بھارت سے فوجی امداد طلب کر سکتے ہیں. یہ افغان سفیر کہہ رہے ہیں، اور افغان فضائیہ کو طالبان کے خلاف بھارت کی مدد کی اگر ضرورت ہوئی تو مدد بھی لی جائے گی. افغان پائلٹس کو ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی جو بھارت ٹریننگ دے سکتا ہے. دیکھیے، اب صورتحال مختلف ہے. بھارت جو کچھ پہلے کرتا رہا ہے وہ امریکہ کی امبریلا کے نیچے ان کی گود میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کیا، اور ان کو ایک طرح کا تحفظ حاصل تھا کیونکہ امریکہ کی ایک خاموش حمایت تھی ان کے ساتھ. جو امریکہ کے نکل جانے کے بعد صورتحال بدل چکی. اب اگر یہ کوئی کہے کہ بھارت اپنی فوجیں بھیج دے گا وہاں پہ، وہ کہتے ہیں یہ مدد مانگ سکتے ہیں، تو بھارت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ اپنے سپاہیوں کو مرنے کے لیے بھیجے،
जिस जंग में 20 साल तक अमेरिका, नेटो, 40 मुल्क मिले हुए थे, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, अरबों डॉलर खर्च किए, बेहतरीन इक्विपमेंट दुनिया का सबसे अच्छा, तो 20 साल बाद आखिर निकलना पड़ा वहां से और कोई भी नतीजा हासिल ना हो लेकिन सका। भारत के भी तो बड़े स्टेक्स हैं, भारत ने भी तो अरबों डॉलर की सरमायाकारी वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है जो उसको डूबती हुई नजर आ रही है। भारत ये नहीं कर सकता कि जाके वहां पे अपने ट्रुप्स भेज के तो इनकी मदद करे, वो उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ट्रुप्स भेजने में उसके ट्रुप्स भी उसी तरह फंस जाएंगे जिस तरह के अमेरिकन फंसे रहे हैं वहां पे, या और भी जो भी ताकतें आती नहीं है वहां पे। हाँ, अलबत्ता भारत हो सकता है अगर वहां पे ये काबुल एयरफील्ड या कोई ऐसी एयरफील्ड वहां पे मौजूद रहे इनके कब्जे में, यानी उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस के कब्जे में हो, तो हो सकता है भारत अपने कोई जहाज वगैरह भेज के कोई बॉम्बिंग शॉम्बिंग का काम करेगा। जिसका मुझे अंदाजा है वो ये है कि भारत चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, अमन ना आए। अगर अमन आता है तो वो सिर्फ अशरफ गनी ही सदर हो तो अमन आए, और अगर अशरफ गनी नहीं रह सकता तो फिर कोई भी ना रहे। अफगानिस्तान पे मेहरबानी सारी थी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लीड करने के लिए, ये था सारा।